والسلام على سيد الأشرف الأنبياء وإذا القبور بعثرت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان کی یادوں کی شمع دل میں جلائے رکھنا، ان کی یادوں کی شمع دل میں جلائے رکھنا، یعنی دل عشق محمد سے لگائے رکھنا. ابھی حافظ نثار صاحب نے بھی بتایا کہ سب سے پہلے مال، اولاد، رشتہ دار، احباب، خاندان، سب سے زیادہ عزیز، ہمیں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا. تو شاعر کہتا ہے کہ ان کی یادوں کی شمع دل میں جلائے رکھنا، یعنی دل عشق محمد سے لگائے رکھنا. اور پیاس بجھ جائے گی ایک دن آقا کے کرم سے، پیاس بجھ جائے گی ایک دن آقا کے کرم سے، جامع کوثر کے لیے ہاتھ بڑھائے رکھنا. اور کیوں ہے افسوس تمہیں ہند میں رہ کر لوگوں، کیوں ہے افسوس تمہیں ہند میں رہ کر لوگوں، بس وہ بلائیں گے آس لگائے رکھنا. اور شاعر کہتا ہے یہ سال ثواب کی محفل ہے، مرحوم امتیاز صاحب کی نام کی یہ محفل سجائی گئی ہے سال ثواب کے لیے، اللہ شرف قبول و مقبول فرمائے. تو شاعر کہتا ہے مرحومین کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ عاشق رسول ہے اگر مومن ہے تو دنیا بھی مچلے گا اور آخرت میں قبر میں بھی مچلتا رہے گا. تو شاعر کہتا ہے کہ قبر کی رات کیا رات ہوگی، قبر میں بھی جانے کے بعد اسی طرح مچلتا رہتا ہے. قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہیں پہلی ملاقات ہوگی. قبر کی رات کیا رات ہوگی، میرے آقا سے وہیں پہلی ملاقات ہوگی. اور یہ بھی مچل کے کہتا ہے کہ جو منکر نکیر آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، تو شاعر کہتا ہے اور عاشق رسول جب قبر میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ نکیرین اگر آتے ہو تو آؤ مرکز میں، نکیرین آتے ہو تو آؤ مرکز میں، وہیں پہ آقا ہوں گے وہیں پہ بات ہوگی. تو حضرات محترمہ، یہ سب سے پہلے آقا نامدار نبی کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کو سہارا دینے والے آقا، بے چاروں کو چارہ دینے والے آقا، بے سہاروں کو سہارا دینے والے آقا، ہمارے آقا و مولا، دونوں جہاں کے مالک و مختار، رحمت للعالمین، سدرۃ المنتہا کے مسافر، مسجد اقصیٰ کے امام الانبیاء، حسنین کریمین کے نانا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بابا، نبی والے نبی پر ایک بار جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت سے پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور مسجد امام حافظ وقاری غلام بارش صاحب اور سرپرستی مولانا اعظم صاحب اور حافظ نثار صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں، ان کو دعاؤں کے سہارا لیتے ہوئے. اور ہم تو آپ کے پرانے خادم ہیں، ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے، تو اللہ شرف قبول مقبول فرمائے. اور ان سب کی دعا رہے گی تو انشاءاللہ العظیم کچھ علم کے مطابق، کچھ سمجھ کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہمارا ارادہ بن رہا ہے کہ 2-3 اشعار نعت پاک سماعت فرما دیں تو تاکہ ہمارا ذہن بن جائے، تو کچھ باتیں ہم آپ کو آپ کے حوالے پیش کرتے ہیں. جزاک اللہ. کہ نہ آتے مصطفیٰ دنیا، کہ نہ آتے مصطفیٰ دنیا سے ویرانی
نہیں جاتی کہ نعت مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی کہ نعت مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی کہ کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی کہ کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی. اللہ کے بارگاہ میں صرف دل دیکھا جاتا ہے، ابن اعمال بالنیت، کہ تمہارا نیت کیا ہے. کہ کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی. یہ بھی اشعار سماعت فرما لیں، ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے دے رہے ہیں. کہ ردائے فاطمہ زہرا نے رکھ لی آبرو ورنہ، کہ ردائے فاطمہ زہرا نے رکھ لی آبرو ورنہ، کہ ردائے فاطمہ زہرا نے رکھ لی آبرو ورنہ، کہ قیامت تک ہمارے گھر سے عریانی نہیں جاتی. مولانا اعظم صاحب بتا سکتے ہیں، فارسی جملہ ہے، جو ہمارے ماں بہنوں کے سر پہ دوپٹہ ہے، یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دین ہے کہ آج قیامت تک برکت نہیں جائے گی. کہ قیامت تک ہمارے گھر سے عریانی نہیں جاتی، کہ ہمارے گھر سے عریانی نہیں جاتی. ابھی کچھ سماعت فرما لیں کہ جو ہند کے راجا ہیں سرکار خواجہ غریب نواز ہند الولی، ان کے بارگاہ میں لے چل رہے ہیں کہ پریشان ہو نہ گھبراؤ، در خواجہ پہ آ جاؤ. کہ پریشان ہو نہ گھبراؤ، در خواجہ پہ آ جاؤ. کہ پریشان ہو نہ گھبراؤ، در خواجہ پہ آ جاؤ. یہ کہنا بھول جاؤ گے پریشانی نہیں جاتی. یہ کہنا بھول جاؤ گے پریشانی نہیں جاتی. آخری شعر سماعت فرما لیں کہ جب ہمارے آپ کے نبی نے جب چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا تو اس وقت بڑے بڑے عقل مند والے، اس وقت سائنس کہہ لیجیے، آج بھی حیران ہیں. تو یہ بھی سماعت فرما لیں کہ نبی نے چاند کو ٹکڑے کیا صدیوں پہلے، نبی نے چاند ٹکڑے کیا صدیوں پہلے. خیرت والوں کی اب تک حیرانی نہیں جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید سے، فرقان حبیب سے، کلام الہی سے، اللہ کے مقدس پاکیزہ کلام سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کو ہم موضوع سخن بنایا ہے. کبھی حافظ رضا صاحب نے آپ سماعت فرمائے قبر کے تعلق سے، لیکن قبر کھودتا کون ہے، کروڑے کا کون ہے، یہ بھی سماعت فرما لے. سب
اگر ایک ہی چیز بتا دیں گے تو آپ لوگ سمجھیں گے صرف ایک ہی مولانا بول گئے، ایک ہی چیز باتیں بتائے، تو کچھ بدل کے بتایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد